بِاسْمِهِ تعالی سبق نمبر 30 جیم عبارت وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَالْقَرَابَةِ وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَةٍ مُتَّحِدًا فَوَلَدُ الْعَصْبَةِ أَوْلَىٰ كَبِنْتِ الْأَمِّ وَابْنِ الْعَمَّةِ كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْأَمِّ لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصْبَةِ۔ مطلب تیسری صورت یہ ہے کہ اگر چوتھی قسم صلبی ذوی الارحام کی اولاد متعدد ہو اور سب کا درجہ برابر ہو اور جہت قرابت و قوت قرابت میں بھی اتحاد ہو، مگر بعض عصبہ کی اولاد ہو اور بعض ذوی الارحام کی، تو عصبہ کی اولاد وارث ہوگی اور ذوی الارحام کی اولاد محروم ہوگی، جیسے حقیقی چچا، عصبہ کی لڑکی اور حقیقی پھوپھی ذو الرحم کا لڑکا ہے، تو چچا کی لڑکی وارث ہوگی اس لیے کہ یہ عصبہ کی اولاد ہیں، اور پھوپھی کا لڑکا محروم ہوگا اس لیے کہ یہ ذوی الارحام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح اگر اللتی چچا، عصبہ کی لڑکی اور اللتی پھوپھی ذو الرحم کا لڑکا ہو تو ترکہ چچا کی لڑکی کو ملے گا اس لیے کہ یہ عصبہ کی اولاد ہیں، اور پھوپھی کا لڑکا محروم ہوگا اس لیے کہ یہ ذوی الارحام کی اولاد ہیں۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔